السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ جہاں ہوں گے خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اپنے حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ میں جو یہ بول رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں انسان زمین کے اوپر، سب کے سب انسان اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہی آپ کو حقوق مل سکیں گے، ورنہ پاورفل کبھی بھی آپ کو حقوق نہیں لینے دیں گے، آپ دنیا میں جہاں مرضی رہ رہے ہوں۔ اب اس وقت جس طرح جنگیں لگا کے زمین کے اوپر ایک افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاورفل کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پھر سے واپس اسی صدیوں پیچھے لے جائیں جہاں سے آپ چل کے سفر کر کے آئیں۔ یہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں، اگر ان میں بھی دیکھا جائے تو ان کا بھی کوئی سوشل سسٹم یا ان کا جو ترقی نظر آتی ہے، یا ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں صفائی ستھرائی یا ایک سسٹم چلتا نظر آتا ہے، وہ صرف مڈل کلاس پہ چلتا ہے۔ مڈل کلاس کون ہے؟ جو لوگ جاب کر رہے ہیں، وہ صرف اپنے ٹیکسوں سے، جو اپنی خون پسینے سے جو پیسہ کماتے ہیں، اس میں سے جو وہ ٹیکس دیتے ہیں، اس میں سے جو وہ اپنے کسی بھی قسم کے جو بھی سسٹم ایک بنایا گیا وہ پے کرتے ہیں، تو یہ سسٹم سارا چل رہا ہے۔ ورنہ عمرا تو کوئی شے نہیں دے رہے، کہیں پہ کچھ نہیں دے رہے، وہ صرف لینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن چلو ان ملکوں میں انصاف اس حد تک قائم کیا گیا ہے، اس لیے وہ ترقی یافتہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہے۔ اور ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان اور اس طرح کے اور ملکوں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم اس طرح نظر نہیں آ سکتا کبھی بھی کہ بے انصافی ہے۔ نیچے سے لے کے اوپر تک ہر انسان، گلی محلے، بہن بھائیوں میں، فیملی میں، سب بے انصافی کر رہے ہیں، اور ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ہماری روایت ہے یا سسٹم ہے۔ ایک دین کو قبول کرنے کے باوجود بھی وہ ان بے انصافیوں سے باز نہیں آ رہے، اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آ رہا کہیں سے بھی۔ آج میں زیادہ بات نہیں کروں گا، جتنی میں نے کر لی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو مختلف قسم کی چیزیں اکٹھی کی ہیں ٹویٹر سے، ادھر ادھر سے، وہ آپ کو دکھاؤں گا اور سناؤں گا۔ وہ لیڈر جو پوری قوم کی امید ہے، وہ قید تنہائی میں ہے۔ نہ ملاقات کی اجازت، نہ وکلا تک رسائی، انصاف کا دروازہ بند۔ سوال یہ ہے، آخر وہ کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ قوم کو جگانے کا، سچ بولنے کا، یا پھر طاقتوروں کو آئینہ دکھانے کا؟ 26 نومبر کی رات کی طرح ظلم آج بھی جاری ہے، وہی رات جب پرامن شہریوں پر گولیاں بچھاڑ کر دی گئی تھی۔ ایک طرف عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ان کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا اور ان کو ان کے بھائی کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ آخر کیوں؟ سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں پرامن کارکنان پر واٹر کینن استعمال کیے گئے، تشدد کیا گیا جیسے یہ دشمن ہو، حالانکہ یہ ملک پاکستان کے اپنے ہی شہری تھے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یاد رکھو، ظلم جتنا بھی اندھا ہو، وہ روشنی سے ہمیشہ ڈرتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے، ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ آج پوری قوم ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے، اپنے ہی شہریوں پر اتنا ظلم کیوں؟ ملاقات سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آخر ڈر کس چیز کا ہے؟ اور پھر بھی عمران احمد خان نیازی اس نظام کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ قید کے پیچھے وہی چہرہ، پرامن، پر اعتماد ثابت قدم، ایک لیڈر جو نہ جھکا، نہ بکا، نہ رکا۔ عمران خان آج بھی یہی بات کہتے ہیں، حقیقی آزادی کی جدوجہد آخری سانس تک جاری رکھوں گا انشاءاللہ، اور قوم آج کل سے زیادہ مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ یقین ہے یہ ظلم کی اندھیری رات ختم ہو کر ہی رہے گی انشاءاللہ، اور آخرکار حق اور سچ کی جیتے گا انشاءاللہ۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فائزہ مراد، اور آج میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں فہد عمران کی کہانی۔
30 साल का एक नौजवान फैसलाबाद का रिहायशी एक वकील के साथ क्लर्क के तौर पर काम करता था। अपने वालिदैन का बड़ा बेटा, उनकी उम्मीद, उनका सहारा। घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे और फाहद खून के अतियात देने वाले बैंकों और मेडिकल कैंप्स में रजाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा था। 9 मई हुआ और एक मिलिट्री ट्रायल के नतीजे में फाहद को 9 साल की सजा हो गई। एक हसास, नेकदिल नौजवान जिसकी जिंदगी अब जेल की सलाखों में कैद है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला फाहद आज सियालकोट जेल में बंद है, जहां मुशक्कत के तौर पर उसकी ड्यूटी किचन में लगी हुई है। वालिदैन दूरी की वजह से हर हफ्ते मिल भी नहीं पाते। फाहद घर का कफील था। अब इसके जाने के बाद इसके बूढ़े वालिद एक फैक्ट्री में काम करते हैं और बीमार वालिदा सारा दिन फाहद की रात रखती हैं। ये एक और जिंदगी है जो 9 मई की झूठी साजिश की भीड़ चढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा मुराद और आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ फहीम हैदर की। फहीम हैदर उम्र 24 साल। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो वो सिर्फ 22 बरस का था, लेकिन एक उम्मीद थी कि वो तालीम मुकम्मल करेगा, नौकरी करेगा और फिर खुद का छोटा सा कारोबार शुरू करके अपने खानदान का सहारा बनेगा। फहीम एक सादा और मेहनती नौजवान है। वो उन लाखों नौजवानों में से है जो कानून की हुक्मरानी और रियासत मदीना के असूलों पर यकीन रखते हैं, जहाँ इंसाफ सबके लिए बराबर हो और किसी की भी आवाज दबाई ना जा सके। मगर 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा दिन जो तारीख में सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं बल्कि सच के गला घोंटने के लिए याद रखा जाएगा। उस दिन के बाद फहीम को फौजी अदालत जैसे गैर शफाफ निजाम में घसीट दिया गया, जहाँ ना वकील का हक है और ना अपील का। एक मिलिट्री ट्रायल के बाद 6 साल की सजा सुना दी गई। आज फहीम कोट लखपत जेल में कैद है। इसका जुर्म शायद सिर्फ ये कि वो एक बाशऊर नौजवान है जो सवाल करता है, जो ख्वाब देखता है। अब आपने वो सारी बातें सब कुछ सुन लिया, देख लिया। अब मैं इस अपने आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद तभी रहेगी जब वो इकट्ठी होगी, अपने हकूक़ के लिए लड़ेगी और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करेगी।